بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب چاروں عظیم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اپنے اپنے وقت میں علم و فقہ کی شمع روشن کر چکے تو ان کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب ان کی زندگی تو ختم ہوگی مگر ان کے علم، ان کی فقہ، ان کے اصول اور طریقہ استدلال آنے والی صدیوں تک نہ رہے۔ آئے اس تاریخی سفر کی داستان سنتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے عصر تدوین کا دور۔ چاروں ادب سلام کی دنیا علمی طور پر ایک بڑے انقلاب میں داخل ہوئی۔ امت کے علماء نے محسوس کیا کہ ان دار و مدارس جو فقہی اصولوں اور مسائل ترتیب دیے ہیں، انہیں محفوظ کرنا، کتابی شکل دینا اور آگے کرنا ضروری ہے۔ یوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن فقہ رحمتی کو لکھ کر پھیلایا۔ امام مالک کی موسیٰ پہلے ہی موجود تھی مگر بعد میں ان کے شاگردوں نے مالکی فقہ کو پورے مغرب تک پہنچا دیا۔ امام شافعی نے خود اپنی فقہ کے دو بڑے مجموعوں میں ترتیب دی، پرانی فقہ العراق اور نئی فقہ مصر، اور امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے ان کی حدیث پر مبنی فقہ کو ایک مضبوط فقہی نظام میں ڈالا۔ کون سا فقہ کہاں پھیلی؟ آغا کے انتقال کے بعد ہر فقہ مختلف علاقوں کی طرف پھیلنے لگی۔ فقہ حنفی خراسان، ماورا النہر، افغانستان، ترکستان، بنگلہ دیش، ترکی، کچھ عرب ممالک، عراق جیسے پھیلی۔ فقہ کے اصول وسیع، منطقی اور قضا یعنی ججوں کے لیے بہترین تھے۔ عباسی حکمرانوں نے اسے سرکاری عدالتوں میں نافذ کیا، یوں اس کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ فقہ مالکی مراکش الجزائر، تونس، لیبیا، موريتانيا، اسپین کا اندلس، مدینہ اور حجہ کے علاقے کے ابتدائی دور میں کیوں پھیلی؟ کیونکہ امام مالک نے مدینہ کے عمل کو بنیاد بنایا۔ لوگ سمجھتے تھے مدینہ والوں کا عمل تو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سب سے قریب ہے۔ نمبر 3 پہ فقہ شافعی آتے ہیں، جنہوں نے ملائیشیا، سری لنکا، مشرقی افریقہ، کچھ عرب ممالک جیسے شام اور فلسطین کیوں پھیلی؟ کیونکہ امام شافعی کے اصول بہت منظم تھے، جیسے دلائل کو ترتیب دینے کے واضح طریقے، ان کے شاگرد بڑے خطیب تھے، انہوں نے فقہ کو دور دور تک پہنچایا۔ نمبر 4 میں فقہ حنبلی آتی ہے، جو سعودی عرب، خاص طور پر نجد، قطر، کچھ علاقوں میں امارات کیوں پھیلی؟ کیونکہ امام احمد کا جھکاؤ حدیث کی طرف تھا۔ بعد میں امام ابن تیمیہ اور پھر علامہ ابن عبد الوہاب نے اسے مزید مضبوط کیے۔ بعد والوں نے کیا کیا؟ چاروں اماموں کے بعد آنے والے علماء نے ہر فقہ کی کتابیں لکھی، شریحیں لکھی، اختلافات بیان کیے، اصول مضبوط کیے، اور یوں ہر فقہ ایک مکمل اسکول آف دا لا بن گیا۔ مثلاً حنفی فقہ بدائع بحر الرائق، فتاوی عالمگیری، شافعی فقہ الأم المجموعہ، منہاج الطالبین، مالکی فقہ الموطأ، المدونہ، التفرید، حنبلی فقہ المغنی، المسائل، زاد المستقنع۔ یہ کتابیں آج تک اسلامی عدالتوں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ فرقے کیسے نکلے؟ اہم بات، چاروں اماموں نے کبھی کوئی فرقہ نہیں بنایا، انہوں نے صرف فقہ یعنی اسلامی قانون سمجھایا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ فقہ کو فرقہ سمجھنے لگے۔ بعد میں جو فرقے بنے وہ کچھ اس طرح سے تھے: حنفی، بریلوی، دیوبندی، فقہی طور پر دونوں حنفی۔ فرق صرف فقہ میں نہیں، صوف،
اور نظریاتی مسائل میں بھی ہے۔ دونوں نماز روزہ نفاق اختلاف میں 100% فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ سلفی وہابی حنبلی اصولوں سے متاثر، یہ براہ راست حنبلی کہلواتے ہیں، خود کو سلفی کہلواتے ہیں، مگر فقہی نظام زیادہ تر حنبلی فقہ سے جڑا ہوا ہے۔ مالکی، مراکش، الجزائر وغیرہ کے مسلمان اکثر صرف سنی مالکی کہلاتے ہیں، کوئی الگ فرقہ نہیں۔ شافعی انڈونیشیا، ملائیشیا، یمن وغیرہ یہ بھی صرف سنی شافعی کہلواتے ہیں۔ آج کون کس فقہ پر چلتا ہے؟ خلاصہ: پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش 90% حنفی، سعودی عرب اکثریت حنبلی، سلفی منہج ترکی حنفی، مراکش، الجزائر، لیبیا مالکی، انڈونیشیا، ملائیشیا شافعی، مصر شافعی مالکی، شام و فلسطین شام شافعی و حنفی۔ امت کا اثر پیغام: چاروں امام رحمۃ اللہ نے ایک ہی بات کہی، جو بھی میری رائے قرآن یا حدیث کے خلاف ہو اسے دیوار پر مار دو۔ اس کا مطلب ہے چاروں امام حق پر تھے، چاروں راستے سنت کی طرف جاتے تھے، اختلاف رحمت ہے، تقسیم نہیں۔ آخری پیغام: یہ چاروں فقہ آج بھی امت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اختلاف دشمنی نہیں بلکہ علم کی وسعت ہے۔ ہم سب ایک ہیں، سب اہل سنت، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں۔ جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کسی بھی طرح ہم ڈوب لیں، وہ طریقہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہت بڑے عالم سے جا ملتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی بدل کرتے کرتے ہم الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو، نہ کہ ان کو پڑھیں جو یہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو فلاں شخص نے لکھا، اس کو فلاں نے لکھا، اس کو فلاں نے لکھا۔ یہ ان میں اختلاف پایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو طریقہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے تک پہنچایا، اس میں کوئی کجی نہیں چھوڑی۔ جیسا رسول تک ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلام میں ہم نے کوئی کجی نہیں چھوئی۔ اس کے باوجود بھی بہت سارے فرقے بلا وجہ ایسے ہی وجود میں آ گئے ہیں۔ تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے تو وہ فرقہ الگ ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی ہے قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہم نے یہ چیزیں پیچھے کر دی ہیں اور جو دوسری کتابیں ہیں ان کو آگے لے آئے ہیں اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ قرآن محض ہمارے گھروں میں ایک کپڑے کے اندر بند کر کے صرف سجاوٹ کے لیے رکھتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ جب کبھی موقع ملتا ہے تو ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں قسم اٹھانے کے لیے۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن قرآن کو پڑھا نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو اٹھاؤ، پڑھو، سمجھو ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پیغام پہنچایا ہے وہ کتنا پیارا ہے، کتنا آسان دین ہے۔ جو دین ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بہت سارے پیسوں کے پجاریوں نے
ان کو تبدیل کر دیا، رد و بدل کر دی، اور بہت ساری چیزیں ختم کر کے ہمارے پاس وہ کچھ پہنچا دیتے ہیں جو اس کا دین کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی بہت ساری، صرف اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے انسان کو جہنم میں دھکیلتے ہیں، اور خود بھی جہنم کا ایندھن بننے کی کوشش میں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے محض ایک دھوکہ ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا کی زندگی میں کتنا بھی جی لے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ 100 سال، 200 سال، 1000 سال تک جینے والا انسان بھی آج پٹی کے نیچے ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اور ہمارا بھی قتل کو یہی حال ہوگا۔ آنے والے وقت میں 50 یا 100 سال کے بعد یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا جو ہڈیاں منوس ہے وہ کہاں چلی گئی، ہے بھی کہ نہیں بھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ عمل کرو، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جس سے اسلام کی روح کو سکون ملے، جو کہ انسان کو صحیح راستے پر لائے، اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور اگر کسی کے دل میں کوئی اس طرح کا سوال آئے کہ اور دین کے بارے میں جاننے کے لیے، تو وہ کمنٹ میں لکھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے اسی طرح کا جواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔